سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کو نماز اردو میں نہیں عربی میں پڑھنی. دیکھیے ذرا سا آپ کے تلفظ میں کوئی غلطی ہو جائے، آپ عام طور پر اردو یا انگلش وغیرہ میں لوگ کتنا مذاق اڑاتے ہیں. ایک اداکارہ کا کتنا زیادہ انگریزی کا مذاق روزانہ اڑایا جاتا ہے ٹی وی پر، اس وجہ سے کہ لوگ برا مانتے ہیں اس کو کہ بھئی اس طرح سے کیوں کہا جا رہا ہے، یہ الفاظ صحیح کیوں نہیں کہے اس نے. تو اسی طریقے سے جس طرح عام طور پر بچے مثلا اگر آپ بچوں کے سامنے کہہ دیں ایسے ہی مثلا ڈونکی کے بجائے ڈنکی کہہ دیں تو ہنسنے لگتے ہیں کہ بھئی آپ کو دیکھیے تلفظ صحیح نہیں ہے اس سلسلے. تو دیکھیے نمازوں کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کتنے غلط طریقے سے آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. بہت توہین ہے نماز کی بھی اور قرآن کی بھی. دیکھیے لوگ بالکل خیال نہیں کرتے، جبکہ عام طور پر زبانوں کی کتنی باریکیاں نوٹ کی جاتی، لیکن قرآن میں کوئی پرواہ نہیں کرتے اور نہ نماز میں پرواہ کرتے. میر مہدی مجروح جو کہ غالب کے شاگردوں میں سے تھے، ایک دفعہ ان کے سامنے غالب کا شعر کسی نے غلط تلفظ سے پڑھا تو ناراض ہو گئے، کہنے لگے میاں یہ غالب کا شعر ہے، غالب کا شعر صحیح طرح پڑھو، یہ قرآن و حدیث نہیں کہ جس طرح سے چاہا پڑھ دیا. مقصد انہوں نے طنز کیا کہ صرف اس کے اندر آپ کو صرف لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، باقی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز شعر کو پڑھنے میں بھی بڑے تلفظ کا خیال کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ تجوید مناسب حد تک حاصل کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، واقعتاً ایک ضروری علم ہے. اور اکثر دینی مدارس میں جب بھی تجوید کے سلسلے میں کلاسز بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر بھی الگ سے ایک دن کلاس ہوتی ہے. بمشکل اتوار کے لیے ایک دن آپ لوگ آتی ہیں اتوار کو، اس میں ہم کیا کیا چیزیں آپ کو سکھائیں. ہم لوگوں کی ویسے تو اپنے طور پر ایک دلی خواہش تھی جو کہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی کہ 5 دن کا کم سے کم ہفتے میں مدرسہ ہوتا تو ہم 5 سال والی چیزیں آپ کو 1 سال میں پڑھا دیتے. اب جو آپ 5 سال میں پڑھتی ہیں وہ 5 دن والے مدرسے میں 1 سال کے اندر ہو سکتا تھا، اور 2 سال میں سمجھے 10 سال کے برابر پڑھایا جا سکتا تھا. لیکن کیونکہ یہاں ظاہر ہے کہ اس قسم کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں، سب لوگوں کو آنا ممکن نہیں ہے، مصروفیات ہیں اسکول کالج یونیورسٹی وغیرہ جابس کی، تو یہ ممکن نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ نماز کو آپ کو صحیح عربی میں پڑھنا ہے اور تجوید کا ایک مناسب علم حاصل کرنا ہے. دیکھیے مصطفیٰ کمال اتا ترک، اس نے عربوں سے نفرت کی وجہ سے پوری نماز ترکی میں پڑھنے کا حکم دے دیا تھا. تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ ہمیں صحیح عربی میں نماز پڑھنی. اور تو کچھ تو دیکھیے معمول کی غلطیاں ہوتی، ایک تو خود یہی تاکہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ چیز غلط ہے، جبکہ اصل لفظ ہے غلط. غلطی نہیں ہوتا، غلطی ہوتا ہے. جیسے عربی نہیں ہوتا، عربی ہوتا ہے. اور خود ہم دوران درس کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں. مولانا حضرت بعد میں ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو بعض اوقات کبھی اپنی جہالت کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں تلفظ کی، اور کبھی زبان پھسل جانے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی. تو بہرحال اسی طرح سے ایک چیز بہت عام ہے، لوگ پڑھتے ہیں کہ معنی، جبکہ اصل ہے معنی. ہم کہتے ہیں نا، یا ہم اردو میں جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ان معنوں میں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا معنی، جبکہ معنی ہے. اور جھونک میں ہم لوگ بھی کہہ جاتے ہیں معنی یا معنی. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ تلفظ کی اس انداز کی غلطیاں. جس طریقے سے اخلاق کہا جاتا ہے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، جبکہ اصل لفظ ہے اخلاق. اخلاق نہیں ہے بلکہ اخلاق ہے. اور بعض اوقات جو آگے چل کر چیزیں بیان ہوں گی تو اس کے اندر بھی آپ کو خاص طور پر اس کا خیال کرنا ہے کہ آپ باقاعدہ کوئی ایسا کیسٹ خریدیے گا جس میں پوری اچھی طریقے سے نماز ہو. یا کم سے کم نماز میں اتنا کچھ نہیں ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، حمد ہے، سورہ ہے، رکوع سجدے کے اذکار ہیں. تیسری رکعت میں ایک معمولی سا ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک ذکر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تشہد سلام، نماز ختم. اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں. مشکل سے 1 2 یا 3 روز کے اندر بھی پوری نماز کی صحیح طور پر آپ کی تلفظ کے اعتبار سے نماز صحیح ہو سکتی ہے. لیکن واقعتاً اگر ٹھان کر بیٹھیں یا کسی کو اس انداز سے باقاعدہ کسی سے ٹیوشن لے لیں جو صحیح طور پر آپ کی نماز کو صحیح کروا دے، تو
بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے میں نے یہ کہا کہ یہاں آپ صرف ہمارا تلفظ سن کر ہی آپ تلفظ نہ صحیح کیجیے گا، بعض اوقات جو زیادہ ماہر ہیں ان کی بات، کیونکہ استاد کی غلطیاں بعض اوقات شاگردوں میں سرایت کر جاتی ہیں۔ ایک بچے سے میں ایک دفعہ سن رہا تھا کسی سورہ کا ترجمہ، سورہ کوثر کا، تو اس نے کہا، ہمارے ماحول اور معاشرے یہیں کا بچہ، کہ اس نے کہا کہ بے شک تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ اب میں بڑا حیران ہوں کہ اس نے اس طرح سے عام طور پہ تو نہیں کہا، بے اولاد کہا جاتا ہے، بے اولاد، تو معلوم یہ چلا کہ نہیں، جو مولانا صاحب آتے ہیں سکھانے انہوں نے اسی انداز سے، تو بچے نے پورا وہ کیچ کر لیا ان کا وہ لہجہ بھی۔ اسی طرح سے علامہ ذیشان حیدر جوادی ایک دفعہ ایک مدرسے میں گئے، قرآن وغیرہ پڑھایا جاتا تھا، بچوں سے انہوں نے کوئی سورہ سنا تو بچے نے کچھ تلفظ کی غلطی کی، دوسرے بچے سے سنا وہی والا سورہ، وہی غلطی اس نے بھی کی، تیسرے سے سنا اس نے وہی غلطی کی، سمجھ گئے کہ یہ غلطی بچے کی نہیں، اور کہا کہ دیکھو بچوں اس میں کچھ تم لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، اب تمہارے استاد جو ہیں یہ آپ کو سورہ پڑھ کے سنائیں گے اور اپنا سورہ سب چیک کریں۔ اب جب استاد صاحب نے سورہ پڑھنا شروع کی تو وہی غلطی انہوں نے بھی کی تھی، تو وہی چیزیں ساری بچہ بھی سیکھتا چلا گیا۔ تو آپ باقاعدہ طور پر صحیح طور پر اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں چاہے کچھ آپ کو ٹیوشن لگانی پڑے، کسی بھی انداز سے آپ کو ضرور بالضرور عام طور پر جو رائج غلطی ہیں ان کو کریکٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو بہت ایک کامن غلطی، وہ پیغمبر اسلام کے ایک نام میں ہے جو کہ احمد ہے، جبکہ ہم اسے پڑھتے ہیں احمد، احمد نہیں ہے، وہ ہے احمد، جو کہ خود سورہ صف میں قرآن کی آیت بھی ہے اس سلسلے میں جس میں پیغمبر کا یہ نام آیا ہے۔ یعنی صحیح تلفظ ہے، الف پر زبر ہے، ہا جو ہے وہ ساکن ہے، میم کے اوپر زبر ہے، اور دال جو ہے وہ ساکن، احمد۔ تو بعض اوقات اس طرح سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور نمازوں میں اگر یہ غلطیاں ہو جائیں تو پھر ایک دماغ میں سوال ابھرتا ہے کہ غلط تلفظ سے ہم نے جتنی نمازیں پچھلی اب تک پڑھی ہیں ان سب کا کیا ہوگا؟ تو زیادہ تر علماء اس سلسلے میں یہ بات کہتے ہیں کہ پچھلی تمام نمازوں کو صحیح سمجھ لیا جائے گا، بس آئندہ آپ کو احتیاط کرنا ہے۔ اور اس کا مسئلہ اس وقت بہت زیادہ پیش آتا ہے، خاص طور پہ جب انسان حج پہ جاتا ہے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنی واجب ہے، اس کے بغیر آپ کا حج و عمرہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو حج و عمرہ اگر صحیح نہ ہو اور نماز مثلا کسی کی صحیح نہ ہو تو وہ بھی متاثر ہوتا ہے، تو وہاں پر بڑا یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ نہ ہمارا قرات صحیح ہے، نہ ہم تلفظ صحیح کر پاتے ہیں، اب یہ نماز پڑھنی ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ تو بعض اوقات کچھ مسائل کے تحت نائب وغیرہ بھی بنانا پڑ جاتا ہے، یا جیسے تیسے خود جو نماز پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ کہ اپنے اتنی اہم عبادتوں کو اس طرح انداز سے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور صحیح طور پر ایک تو ایسا نہیں کہ مثلا کسی کے پاس جا کے ایسی آپ کھڑے ہو جائیں اور کہیں ذرا میری قرات سن لیجئے، نہیں، باقاعدہ طور پر اچھی طرح سیکھی۔ ایک دفعہ میں نے بھی یہ غلطی کی تھی، ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ، ایک دفعہ میں آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے ان کو لینے کے لیے جاتا تھا، میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے، تو مولانا کو میں رکشے میں لینے جاتا تھا گھر سے، تو راستے میں رکشہ جیسا ہیلی کاپٹر کی طرح کی جس میں آواز آ رہی ہے، میں نے مولانا سے فرمائش کی، اتنا غنیمت بات ہے کہ آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ رکشے میں مل رہا ہے کہ مولانا ذرا میری قرات سن لیجئے کہ صحیح طور پر میری الحمد ہے اور سورہ ہے صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں۔ تو مولانا نے بھی منع کیا کہ بھائی یہ کون سی جگہ ہے رکشے کے اندر جو نہ آواز آپ کی صحیح سنائی دے رہی ہے نہ کچھ ہے، تو بہتر ہے آپ کیسٹ خریدیں اور اس سے آواز کے ساتھ آواز ملا کر جو ہے اپنی قرات کو چیک کریں۔ تو اچھا، پھر آپ کہیں گے پھر آپ کو جب آپ اتنے ماہر نہیں ہیں تو آپ کو اس پہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے پھر وہی بات ہے اس کے اندر کہ کھانے پر تنقید کرنے کے لیے آدمی کا ماہر باورچی ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ضروری نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو اس کا احساس دلا رہے ہیں کہ اس کو صحیح طور پر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں، اور خود نماز میں جو قرات ہے اس کا کم سے کم حق یہ ہے کہ اسے صحت الفاظ کے ساتھ اور ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے، یہ قرآن کا کم سے کم حق ہے۔ دیکھیے جو سب سے پہلی آیت جو قرآن کی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلی آیت، تو اس میں بھی دیکھیے یہی ہے کہ اس میں قرآن کی قرات یعنی خود قرآن کا صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی کہ سب سے پہلی آیت یہ ہے، اور اتنی اہمیت ہے اس کی قرات کی کہ دیکھیے یہ کتاب جو ہے قرآن، یہ فقط مطالعے کی کتاب نہیں ہے جس طرح ہم لیٹ کے کتابیں پڑھتے ہیں اس طرح سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں،
بلکہ اس کو زبان سے پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے۔ اور باقاعدہ سورہ فصلت میں دشمنان اسلام کا جو ایک قول نقل کیا ہے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، جو دشمنان اسلام تھے وہ یہ کہتے تھے اس قرآن کو مت سنو، جس وقت یہ پڑھا جائے تو لغو باتیں کرو تاکہ دوسروں کے کانوں تک اس کی آواز نہ پہنچے، شور مچانا شروع کرتے تھے، لغویات بکنی شروع کر دیتے تھے۔ لیکن اس وقت جس وقت اس کی قرات کی جاتی تھی، جس وقت اس کی تلاوت کی جاتی تھی، یعنی خود تلاوت خود ایک بہت اہم ترین چیز ہے، جیسے کہ آج کل دیکھیے اس سلسلے میں بھی دو گروہ لوگوں کے بن گئے، قرات قرآن کے، نماز کے سلسلے میں نہیں، قرات قرآن کے سلسلے میں۔ یعنی کچھ افراد تو کہتے ہیں، یعنی وہ تو اس پہ عامل بھی ہیں کہ کسی بھی آیت کا نہ ترجمہ پتا ہے، جیسے کہ عام طور پر کچھ حفاظ وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایک مولانا محترم مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی کسی حافظ قرآن سے، بڑے مشہور حافظ قرآن سے بات ہوئی، انہوں نے کہ بہت مشہور ترین آیت کا ترجمہ ان سے پوچھا، تو کہنے لگے نہیں یہ تو ہم نے ترجمہ وغیرہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم تو صرف قرآن ویسے حفظ کیا ہوا، یعنی نہ کسی آیت کے معنی سے واقف ہیں، معنی سے، دیکھیں میں نے پھر معنی کہہ دیا آپ کے سامنے، وہ جو زبان پہ چڑھا ہوتا ہے، تو نہ کسی آیت کے معنی سے واقف ہیں، نہ کسی مفہوم سے، اور فقط پیغام صرف اس کے اوپر رہ گئے ہیں کہ صرف ہمیں الفاظ صرف پڑھنا۔ اچھا کچھ ایسے بھی ہیں اس کے اندر، کچھ ایک دوسرا گروہ دوسری سائٹ پر چلا گیا، وہ کہتے ہیں صرف قرآن کے پیغامات کو لینا چاہیے، قرات وغیرہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ یہ دونوں افراد جو ہیں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ قرات قرآن بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے مفاہیم اور اس کی تفسیر سے واقفیت اور اس کے پیغامات سے واقفیت بھی بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی ایک پہلو کو لے لیں، دوسرے کو چھوڑ دیں، دوسرے کو لے لیں تو پہلا پہلو چھوڑ دیں۔ اور جب بھی بار بار بہت زیادہ ثواب لینے کی، قرات قرآن کی بہت زیادہ تاکید آئی کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں آپ کو دی جاتی ہیں، اور واقعتاً اس قرآن کا صحیح معنوں میں اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا، صحیح معنوں میں، کہ جب قبر کے جو ہیبت ناک اور ہولناک لمحات ہوں گے ہمارے اپنے ہی نامہ اعمال کے باعث، اب وہاں پر جب یہی قرآن پہنچے گا، یہی نمازوں کی قرات پہنچے گی، وہی تلاوت قرآن جو ہے وہاں پر پہنچے گی، اور اس قبر میں آ کر روشنی کرے گی، اس قبر میں آ کر تاریکی کو دور کرے گی، اس قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دے گی، عذابوں کو رحمت پروردگار کے اندر تبدیل کر دے گی۔ اس وقت انسان واقعتاً حسرت کا شکار ہوگا، وہ افراد کے جو کہ نمازوں سے غافل ہیں، یا صحیح طور پر نمازیں میں قرآن کا حق ادا نہیں کر پاتے، یا تلاوت قرآن یہاں پر نہیں کرتے مصروفیات کے باعث، یہ اس وقت ان کی حسرت کا صحیح طور پر اندازہ ہوگا جب اس جگہ پہ جا پہنچیں گے۔ تو دیکھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو کہ شفاعت بھی کرے گا، اور پروردگار قرآن کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا۔ جس سے قرآن راضی ہو جائے گا، اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، خدا کا راضی ہونا سب سے بڑی نعمت۔ اچھا اب دیکھیں نماز میں ہم لوگوں کی سنتے ہیں نمازیں اکثر، ان میں جو اذکار یا حمد یا سورہ، نہ صرف یہ کہ صاف طور پر نہیں پڑھتے ہیں، بہت عجیب و غریب آوازوں اور لہجوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے، یا اتنی جلدی لوگ پڑھتے ہیں جو حد سے زیادہ غلطیوں سے پر ہوتی، جبکہ خود سورہ مزمل کے اندر باقاعدہ اس بات کا حکم ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، نماز کو بہت ٹھہر کر بہت اطمینان کے ساتھ انجام دو۔ اکثر جو بہت رمضانوں میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ ٹی وی پہ بھی آپ قرآن سنتی ہیں، تو اکثر افراد اس آیت کو بھی بہت تیزی سے پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، جبکہ خود قرآن کہہ رہا ہے ٹھہر کر پڑھو، تو اس آیت کو بھی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑے کلمیاں۔ تو بہرحال جب ایک حکم ہے کہ حروف کو اپنے تجوید کے ساتھ، تمام جو وقفے ہیں ان کی معرفت کے ساتھ آپ کو خیال رکھنا ہے، کب آپ کو رکنا ہے، کب آپ کو جو ہے ملانا ہے، کیونکہ اگر آپ کا حمد و سورہ اور اذکار صحیح نہیں ہیں تو آپ کی قرات جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، نہ صرف آپ کی نمازیں خراب ہوں گی بلکہ قرآن کی بھی حق تلفی ہے۔ کیا آپ قرآن کا حق تھا کہ اس کو صحیح طور پر
پڑھا جائے. یہی وجہ ہے کہ قرآن ایسے قاریوں کی جو قرأت کرتے ہیں غلط انداز سے ان کی شکایت کرے گا اور قرآن کی شکایت کو سنا جائے گا. قرآن کی شکایت کو سنا جائے گا. یہ ان افراد کی بھی شکایت کرے گا جو اسے پڑھا نہیں کرتے تھے, یا ان کی شکایت بھی کرے گا جو اس پر عمل نہیں کرتے تھے, یعنی نہ اسے صحیح طریقے سے پڑھا اس کی بھی شکایت, اور نہ جنہوں نے عمل کیا ان افراد کی بھی شکایت کرے گا. اب سوچیے کہ ہم قرآن کی شفاعت کے بھروسے پر گئے تھے اور وہ قرآن خود ہی ہمارے خلاف مدعی بن کر کھڑا ہو گیا, وہ خود ہی ہماری شکایتیں کرنے لگا اور اس کی شکایت سنی بھی جائے گی. تو دیکھیے یہی وجہ ہے کہ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ, اچھے لہجے کے ساتھ جو ہے آپ کو پڑھنا ہے. خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو, کیونکہ اچھی آواز سے قرآن کو خود پڑھنا یہ جو ہے یہ قرآن کے حسن کو اور بڑھا دیتا ہے. اچھا, اب اچھی آواز سے جیسے وہ ہم آپ کو تھوڑا سا ایک سنا دیتے ہیں کہ اچھی آواز ضروری نہیں کہ بہت زیادہ بڑے بڑے قاریوں کی طرح سے ہو, لیکن اس انداز سے بھی ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو آپ نے دیکھا کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ آوازوں میں بہت زیادہ اتار چڑھا ہو, نارمل طریقے سے بھی اچھی قرأت کے ساتھ سورے کو پڑھا جا سکتا ہے. اور ابھی جیسے میں نے کہا کہ نماز کو صحیح عربی میں پڑھنا ہے, اردو لہجے میں نہیں پڑھنا, اور پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها, یعنی قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو, جس طرح سے وہ پڑھتے ہیں ویسی آواز کے ساتھ پڑھو. اور کتنی ہی روایات میں بہت سارے لوگ جو اس انداز سے غلط طریقے سے قرأت کرتے ہیں, روایتوں میں یہ چیز آئی ہے کہ قرآن 3 گروہوں پر لعنت کرتا ہے. ایک تو وہ جو کہ غلط سلط قرأت سے تلاوت کرتے ہیں, جیسے کہ نمازوں کے اندر ہم عام طور پر لوگوں کو دیکھتے ہیں. دوسرا وہ گروہ جو قرآن پر عمل نہیں کرتے, قرآن ان پر بھی لعنت کرتا. اور تیسرا وہ جو اس کے معنی اور مطالب میں رد و بدل کرتے ہیں. بعض اوقات لکھنے میں بھی ہو جاتا ہے, لیکن بعض اوقات اردو میں کیونکہ مستعمل ہیں یہ چیزیں, اس وجہ سے ہم نے بھی اس انداز سے کبھی کبھار لکھ دیا جاتا ہے, لیکن اصل میں ہے میم عین نون چھوٹی اور اس کے اوپر کھڑا الف معنی. لیکن معانی یا مثلا جو مطالب ہیں اس میں اگر کوئی رد و بدل ہو جائے تو قرآن ان گروہوں کے اوپر بھی جو ہے وہ لعنت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو عبداللہ ابن مسعود نے یہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے, پیغمبر کے ایک صحابی, جب ایک شخص نے قرآن پڑھنے کے دوران ایک غلطی کی, انما الصدقات للفقراء, یعنی اس کے اوپر جو ایک مد ہے یعنی اس آیت کو بغیر مد کے پڑھا, تو انہوں نے فوراً ٹوک دیا کہ ہم عہد رسول اللہ میں اس کو بغیر مد کے نہیں پڑھا کرتے تھے, بلکہ رسول اللہ نے ہمیں اس طرح سے پڑھا ہے اور پھر اس کو مد لگا کر پڑھ کے بتایا ہے. تو بعض اوقات یہ بھی بہت قرأت میں غلطی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی دیکھیے ذرا سی محنت, ذرا سی کوشش کر کے انسان اپنی قرأت کو صحیح کر سکتا. اس کے لیے جتنی بھی عمر گزر جائے, عام طور پر بوڑھے افراد سوچتے ہیں کہ اب تو بہت عمر ہماری ہو گئی. کتنے میں ایسے دیندار بزرگوں سے واقف ہوں جنہوں نے 70 سال کی عمر میں جو ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کیا اور 1-2 سال کے اندر پورا قرآن ختم کر لیا. تو دیکھیے بہت اہمیت ہے اس بات کی, کوئی اتنا مشکل کام نہیں, اور نمازوں کی قرأت تو بہت ہی جلدی بھی سیکھی جا سکتی. تو ہم دیکھتے ہیں بچوں کی قرأت, بچے کس طرح سے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ٹربو بوسٹ لگا کے پڑھتے ہیں نمازیں, یعنی ودن سیکنڈز 30 سیکنڈ کے اندر نماز پڑھ کے آ گئے. نوجوان ہیں 1-2 منٹ کے اندر جو ہے نماز ختم کر لیتی ہیں. عورتوں کی قرأت سنیں آپ, کبھی بوڑھے افراد کی قرأت سنیں, خطرناک حد تک غلط تلفظ کے ساتھ قرأت ہوتی. اچھا, اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ فوراً آپ کے دماغ میں یکسر یہ چلا جاتا ہے کہ ہمیں قاری عبد الباسط عبد الصمد اس طرح کی قرأت کرنی ہے.
اور اتنے قوانین سے واقفیت ہونا ضروری ہے جو اتنے بڑے بڑے، مثلا خود ایران کے جو شہریار پرہیزگار کتنے مشہور قاری ہیں، شاید ان کی قرات جو ہے ویسی ہونی چاہیے، جس طرح سے امام کعبہ جو ہے وہ قرات کرتے ہیں اس کی طرح سے لوگ سوچتے ہیں کہ جناب قرات تو یہ اس طرح انداز کی ہونی چاہیے۔ بس صحیح طور پر ایسے الفاظ ادا کیے جائیں کہ جس سے سمجھا جائے کہ آپ نے اس کو صحیح عربی میں پڑھا ہے۔ یہاں پر ہرگز بھی اس سے مراد نہیں ہے کہ حسن قرات کے جو مقابلے ہوتے ہیں اس کے اندر جن قواعد کا اور شرائط کا خیال کیا جاتا ہے آپ اس کی پاسداری کریں، بلکہ آقا سیستانی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بہت سارے قواعد تجوید ایسے ہیں کہ جو کہ دوران نماز جائز نہیں ہیں وہ تجوید کے قواعد۔ ابھی کچھ میں آپ کو سنوا بھی دوں گا کچھ ایسے کلپس وغیرہ کہ آپ کو نہیں اس انداز سے پڑھنا چاہے وہ بہت بڑے بڑے قاری کو نہ پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے، اب کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو زبان ہے وہ اس جگہ پر جا کر لگے جو اس لفظ کے نکلنے کا صحیح مخرج، جس کو مخرج کہا جاتا ہے نا، کہ اس جگہ پر جا کر ٹکرائے، یا اس جگہ سے یعنی ہمارے حلق میں یا منہ کے وہ جگہیں کہ جہاں سے وہ لفظ صحیح طور پر نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو صحیح آواز نکالنا ہے چاہے آپ کی زبان کہیں بھی دانتوں سے ٹکرائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اس میں دو علماء کے دو گروہ ہیں۔ حتی المقدور آپ کو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے، ہاں پھر اس پوری کوشش کے بعد کوئی اگر کمزوری یا معذوری رہ جائے تو پھر ٹھیک ہے، اسی نماز کو صحیح سمجھ لیا جائے گا، لیکن حتی الامکان پورے طور پر صحیح کوشش کرنا۔ بہت سے افراد پر تو نماز جماعت اسی وجہ سے پڑھنی واجب بھی ہو سکتی کہ تمہیں قرات کیونکہ بالکل صحیح طور پر کرنا نہیں آتی، نہ تم سیکھ سکتے ہو، تو ٹھیک ہے اپنی پھر تمام نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھو۔ تو بہت سارے بوڑھے ایسے ہیں مثلا وہ کہتے ہیں کہ اب ہم سے یہ لفظ صحیح طور پر نکلتا ہی نہیں، تو ٹھیک ہے آپ بھی معذور ہیں۔ جیسے بلال کے لیے کہا جاتا تھا کہ سینہ بلال عند اللہ شینو، یعنی بلال کی جو سین ہے وہ اللہ کے نزدیک شین ہی شمار ہوتی۔ تو خاص طور پر آپ کو دوران نماز جن کا خاص طور پر الحمد کے سلسلے میں بھی خیال رکھنا ہے، اور جگہوں پہ بھی، کہ آپ کو ملتے جلتے جو الفاظ ہیں اس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بس روا روی میں ایسے ہی پڑھ لیا، کہ کبھی ہم الف کے بجائے عین کی آواز نکالنے لگتے ہیں، عین کے بجائے الف کی آواز نکالنے لگتے ہیں۔ ملتے جلتے الفاظ میں مثلا ہے سین، صاد اور ثے، ٹھیک ہے، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سے ہا اور ہا، ان میں فرق ہونا چاہیے، یہ الگ الگ ہیں۔ اسی طرح سے زال، زے، ضاد اور زوئے، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، ہم لوگ سب کو ایک طرح سے پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں عام طور پر۔ اسی طرح سے تے اور توئے، اس کی الگ جو ہے وہ پروننسیشن ہے، جیسے وہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے، ایک نقطے سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ جو شعر ہے نا کسی کا کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، اور ہم وفا لکھتے رہے اور وہ وغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ تو بعض اوقات ایک نقطے کی غلطی سے کتنا فرق پڑ رہا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی لفظ کو صحیح طور پر پروناؤنس نہیں کر پاتے، اس سے بھی بہت معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، جیسے کہ ابھی آئے گا۔ تو اس میں یاد رکھ لیجئے کہ نہ اس میں بہت زیادہ سختی ہے کہ ہم تمام قواعد تجوید کا خیال کریں، اور نہ ہی اتنی نرمی ہے کہ جس طرح سے چاہے پڑھتے چلے جائیں۔ درمیان میں اس کے کچھ واجبات بھی ہیں قرات کے، اور کچھ مستحبات بھی ہیں، ان کا خیال رکھنا، اور یہ چند گھنٹوں میں بھی سیکھے جا سکتے ہیں، اور بعد میں صرف آپ کو پریکٹس کرنا ہوتی۔ اچھا، کچھ غلطیاں دیکھیے ایسی اس کے اندر ہوتی ہیں کہ بعض اوقات مد کی مقدار کا انسان لحاظ نہیں کر پاتا، یا مد نکالتا ہی نہیں ہے۔ جیسے لوگ سورہ نصر پڑھ رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء، مثلا یہاں پر ایک مد ہونا چاہیے، یا تنزل الملائکۃ، یہاں پر ایک مد ہے تنزل الملائکۃ، اس طرح سے پڑھ لیا، مد پڑھا ہی نہیں، یہاں پہ پڑھا جانا ضروری تھا مثلا۔ اچھا، اسی طرح سے علیہم ولضالین، اس کے اندر بھی ایک مد آتا ہے جو کہ ابھی اچھی طریقے سے آگے چل کر سنیں گی۔ تو بغیر مد کے اگر پڑھا، اور خاص طور پر یہ آخری جو آیت ہے اس کے اندر جو مد آ رہا ہے، تو بہت ضروری ہے اس کا نکالنا،
ورنہ نماز پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے. آغا سستانی بھی اس کی بڑی سختی کے قائل ہیں. تو اس لحاظ سے یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ غیر ضروری مد دے دیتی ہیں, وہاں پر مد ہوتا ہی نہیں. کبھی آواز کو اپنی پست کر دیتا ہے انسان, کبھی بلند کر دیتا ہے. یہ تمام تلاوت کے عیب شمار ہوتے. اچھا, کچھ تجوید کی مخالفت ایسی ہیں جن سے نماز باطل ہو سکتی ہے اور کہیں سخت نامناسب ہو سکتی. بہرحال مایوس نہ ہو, کیونکہ ایک ہی کلاس کے اندر اتنی ساری ابھی اب چیزیں سن لیں گے کہ ایک دم سے مایوسی ہونے لگی کہ ارے یہ کیا ہو گیا, تو پوری نمازیں غلط بظاہر لگ رہی ہیں. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی. اور دیکھیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ کچھ قاریان قرآن ایسے جن پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے, اس وقت تک لعنت ہوتی رہتی جب تک وہ غلط قرات کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, یا تلاوت قرآن غلط قرات کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, جب تک ان کے اوپر لعنت ہوتی رہے گی. اور اسی طریقے سے وہ قاریان قرآن بھی ایسے ہیں کہ کچھ پر فرشتے جیسے وہ قرات شروع کرتے ہیں, چاہے وہ نماز کی کریں چاہے عام طور پر تلاوت قرآن کی, فرشتے ان کے حق میں دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں اور اس وقت تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ قرات کرنا ختم نہ کر دیں. تو دیکھیے ہمارے منہ سے وہ جگہ جہاں سے وہ آواز نکلتی ہے اسے مخرج کہا جاتا ہے, مخرج. اور جس انداز سے وہ آواز نکلتی ہے اسے وصف بھی کہتے ہیں اور صفت بھی کہتے ہیں. صفت لکھ لیجئے تو زیادہ بہتر. یعنی جس انداز سے آواز نکل رہی ہے اسے صفت کہتے ہیں, اور جس جگہ سے وہ آواز نکل رہی ہے اسے مخرج کہتے ہیں. اور مخرج اور صفت کے ساتھ قرآن پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں. یعنی وہ جگہ بھی صحیح ہونی چاہیے جہاں سے وہ آواز نکل رہی ہے, اور آواز جس انداز سے نکل رہی ہے, ان دونوں کو جب ملایا جائے گا تو صحیح تجوید بنے گی. اور اگر تجوید کے خلاف آپ, یعنی تجوید کہتے ہیں صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھنا, چاہے وہ نماز میں پڑھیں چاہے عام تلاوت قرآن, اور تجوید کے برخلاف اگر آپ پڑھیں گی تو اس کو کہا جاتا ہے لحن. ویسے تو لحن لہجے کو کہتے ہیں, لیکن اس کو قرات کی جو غلطیاں ایک لحاظ سے ہوتی ہیں, یعنی تجوید کے قواعد کی مخالفت کرتے ہوئے پڑھنا, اس کو لحن کہتے ہیں. اچھا, اب اس لحن کی جو غلط طریقے سے پڑھنے کی اس کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے لحن جلی اور ایک کو کہتے ہیں لحن خفی. لحن جلی جو ہے وہ ایسی بڑی غلطی ہوتی ہے جو معنی اور مطالب دونوں میں مخل ہوتی, یعنی یہ معنی بھی تبدیل کر رہی ہے, اور ہے اتنی بڑی غلطی کہ بعض اوقات الفاظ بھی اس کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں. اسے لحن جلی کہتے ہیں, یعنی قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پڑھنا. اور اس کی 5 اقسام ہیں. بس یہ اگر جلدی جلدی ہم ختم کر دیں گے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. بڑی غلطیاں. لحن جلی اس 5 اقسام میں پہلی قسم بنتی ہے حروف میں غلطی کرنا یا حروف کو تبدیل کر دینا. مثلا جب آپ الحمد پڑھیں گی تو الحمدللہ ہے الحمد, جبکہ سے آپ نارملی لوگ پڑھتے ہیں الحمد, یہ بڑی ہے جو حلوے والی ہے جسے آپ کہتی ہیں. یہ 2 چشمی ہے نہیں تھی, لیکن لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ ہے. یہ لحن جلی, اس سے معنی اور مطالب میں فرق پڑ جاتا. کیا فرق پڑتا؟ یعنی ہم نے ہا کو ہا سے تبدیل کر دیا, یعنی ہم نے ایسی غلطی کی جس میں لفظ ہی بدل دیا, یہ وہ لفظ ہی نہیں تھا وہاں پر. اس سے بعض اوقات یعنی معنی بھی فاسد ہوئے اور لفظ بھی تبدیل ہو گیا. ابھی تک یہ تھا دیکھیے الحمد, تمام تعریفیں اس کے لیے, اور اگر ہم کہیں گے الحمد تو اس کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ اہانت. اس کے بہت سارے معنی ہیں ویسے, لیکن ایک معنی یہ بھی ہیں پرانے پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے. یعنی اب تک تھا کہ تمام تعریفیں اس کے لیے, اب یہ ہو جائے گا تمام پھٹے پرانے اور بوسیدہ کپڑے اس کے لیے, اللہ کے لیے, معاذ اللہ. یعنی جو کلمہ تعریف تھا وہ کلمہ توہین بن گیا. الحمدللہ, الحمدللہ نہیں, فرق ہے. اچھا, اسی طرح سے غلطی اس کے اندر یہ ہوتی ہے اللہ الصمد, صاد کی آواز یہ صحیح طور پر نکلنی چاہیے. لوگ سین کی آواز نکالتے ہیں اللہ الصمد. دیکھیے ابھی تک یہ تھا صاد سے, لیکن اگر آپ نے سین سے پڑھا
تو اس میں تھا اللہ الصمد میں صاد سے اگر پڑھتے ہیں اس کے معنی اللہ بے نیاز ہے، اور یہاں پر اس کے ایک معنی ہے اللہ حیران ہے۔ اگر آپ سین سے پڑھیں گی، اللہ الصمد پڑھیں گی تو اس کے معنی ایک یہ معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ حیران ہے۔ اچھا، اب ایک چیز اور اس میں حرف ہی ہم تبدیل کر دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود بھیجیے نا محمد علیہ۔ یہاں پر بھی صاد تھا، اگر اس کو سین سے پڑھیں گے تو سلے کے معنی ہیں قتل کرنا، رگ کو کاٹ دینا، ان معنوں میں ہے۔ تو آپ خود سوچیے کہ اس کے کیا بن جائے گا جملہ کہ ہمارے زبانوں کے اوپر بھی وہ آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اتنا زیادہ فرق پڑ جاتا ہے کہ لفظوں کو بدل دینا۔ اچھا، اسی طرح سے غلطی جو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، قد قامت الصلاۃ، جیسے کہ اذان اس میں اقامت میں بھی ہے، اس کو قامت الصلاۃ لوگ نہیں اچھی طریقے سے نکالنے کی ٹرائی کریں، چلیں بالکل معذور ہوں، قاف نکلتا ہی نہیں ہے کسی سے، تمام تر کوششوں اور کلاسز کے باوجود تو وہ معذور سمجھا جائے گا، لیکن صحیح کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر اور چیزوں میں صحیح قاف بول رہے ہیں، لیکن جب یہاں پہ پڑھتے ہیں تو کاف بول رہے ہیں، لفظ ہی پورا بدل دیا۔ تو ایک غلطی یہ ہو گئی کہ جس کے اندر ہم لفظ کو بدل دیتے ہیں، یہ لہن جلی ہے، یعنی قواعد کے خلاف ہے۔ اور دوسری جو 5 اقسام میں سے دوسری قسم ہے وہ حرکت کے اندر غلطی کرنا۔ حرکت یعنی جب زیر زبر پیش وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس میں کوئی غلطی، مثلا بہت سے لوگ، ضروری نہیں آپ کرتی ہوں خدا نخواستہ غلطی، انعمتا علیہم کے بجائے انعمتو پڑھتے ہیں، اس کو انعمتو، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی اس میں زیر زبر پیش، زیر کی جگہ زبر، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، اس طرح کی کوئی چیز لگا دی، یہ بھی بڑی غلطیوں میں سے کہ اس میں بہت ساری جگہوں معنوں میں فرق پڑ سکتا ہے۔ تیسری قسم غلطیوں کی بنتی ہے متحرک کی جگہ ساکن اور ساکن کی جگہ متحرک پڑھنا۔ کوئی بہت سے لفظ ساکن ہوتے ہیں، اس پہ آپ زیر زبر نہیں لگا سکتے، مثلا انشاء، قرآن کی ایک آیت ہے انشاء اول مرہ، مثلا لوگ اسے انشاء پڑھتے ہیں، یعنی جس جگہ پہ زبر تھا، متحرک پڑھنا تھا، وہاں پہ انہوں نے جزم لگا دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا جس جگہ سکون تھا وہاں پر متحرک پڑھ دینا، یعنی اس جگہ یعنی وہاں پہ مثلا جزم لگا ہوا تھا، وہاں آپ نے زبردستی کوئی چیز لگا دی، مثلا خلقہ ہے تو اسے خلقہ پڑھ دیا، یہ بھی بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سے سورہ قدر کے اندر، سورہ قدر، اس کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ لوگ پڑھتے ہیں قدر شہر فجر، ہی حتی مطلع الفجر، جبکہ فجر ہے، یہاں اس کے اوپر جو تمام افراد جو زبر لگا دیتے ہیں، دال کے اوپر زبر، ہا کے اوپر زبر اور جیم کے اوپر زبر، آیت اللہ سیستانی نے تو اپنے استفتہ میں لکھا ہے یہ جائز ہی نہیں۔ قادر، شہر، فجر، فجر، شہر، قدر، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو یعنی وہ صرف آپ کو صرف احساس دلانے کے لیے کہ کتنی جگہوں پہ ہم اس انداز سے غلطی کر جاتے ہیں کہ متحرک کی جگہ ساکن کر دیتے ہیں اور ساکن کی جگہ متحرک کر دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے چوتھی جو اس کے اندر قسم بنتی ہے لہن جلی کی 5 اقسام میں، حروف کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا۔ حروف کو کبھی ہم گھٹا دیتے ہیں، کبھی بڑھا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ مثلا ولم یولد، تو یہ واو لام دال ہے، ولم یولد جلدی سے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس کے اندر واو پورا غائب کر دیتے ہیں، ولم یولد تھا یہ، جبکہ ولم یولد نہیں تھا، یعنی ہم نے کیا کر دیا، ایک واو کو پورا گھٹا دیا اس میں سے، یہ غلطی ہے۔ یا مثلا انا اعطینک الکوثر، اچھا یہ انا نہیں تھا، انا ایک الف لگا ہوا تھا نون کے ساتھ، وہ ہم نے پورا کھا گئے۔ اسی انداز سے یہی غلطی جو ہے سورہ قدر میں ہوتی،
یہ انا انزلنا، اچھا لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں، اس میں دو غلطیاں ہیں بلکہ. ایک تو یہ انا ہے، انا نہیں ہے، الف بھی ہے اس میں، وہ صحیح. اور دوسرا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، انا انزلنا ہو. خیر وہ تو جب ہم اگلا سورہ جو پڑھیں گے اس میں اس وقت اس کی زیادہ تفصیل آئے گی. ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حرف پورا غائب کر دیتے ہیں، یہ غلطی ہے. اچھا اسی طرح سے کوئی حرف یا بڑھا دیں ہم، یا تو کم کر دیتے ہیں، کبھی ہم بڑھا دیتے ہیں. لم یلد کے بجائے لم یلید. بہت سے لوگ بہت کھینچ کے پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہم نے زبردستی یا کا اضافہ کر دیا. تو بہرحال اسی طرح سے ہاں اس کے اندر بھی دیکھ لیجئے اشہد انا ہے وہاں پر، وہاں اشہد انا کر دیتے ہیں اس کو. تو کبھی گھٹائی بڑھائی یہ سب جو ہے چیزیں چلتی رہتی. اور پانچویں قسم بنتی ہے کہ جب مشدد حرفوں کو مخفف اور مخفف کو مشدد پڑھا جائے، یعنی جہاں تشدید ہے وہاں بغیر تشدید کے، اور جہاں تشدید نہیں تھی وہاں زبردستی تشدید لگا دیں. اور اس کی اہم ترین مثال خود سورہ فاتحہ ہی میں ایاک نعبد، یہاں ایاک تشدید لگی ہوئی تھی. تشدید میں 2 دفعہ حرفوں کو بولا جاتا ہے، اور لوگ عام طور پر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں ایاک، یہاں تشدید لگی ہوئی تھی. تو یہ لہن جلی کی یہ 5 اقسام ہیں. 5ویں قسم کہ مشدد جو حرف ہیں ان کو مخفف کر دیں، اور جو مخفف تھے بغیر تشدید کے تھے ان کو مشدد کر دیں، یعنی تشدید لگا دیں وہاں پر. یہ بھی بہت بڑی اس لحاظ سے غلطی ہو جاتی. تو یہ 5 اقسام، ان سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، اور مثالیں آپ کو خود تلاش کرنی. اس سے قرآن پڑھنے میں بھی آسانی رہے گی کہ جس میں معنی جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. اچھا کچھ ایسی ہیں جو جسے کہا جاتا ہے لہن خفی، یعنی وہ لفظی غلطی جس سے معنی تو فاسد نہیں ہوتے، معنی فاسد نہیں ہوتے، مگر اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، الفاظ کو سمجھنا مشکل کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ صفات محسنہ میں غلطی کرنا. دیکھیے یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے بعض اوقات نماز تو باطل نہیں ہوتی ہے، لیکن اس سے نماز کا حسن متاثر ہوتا ہے. اور ہمارا تو ہے ہی کہ بہترین نماز کیسے پڑھیں، حسین نماز کیسے پڑھیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ موٹے لہجے کے ساتھ پڑھنی ہوتی، جسے پر کہا جاتا ہے. یعنی پر لہجے کی جگہ باریک پڑھنا، اور باریک کی جگہ پر پڑھنا. موٹا لہجہ بنانا ہوتا ہے بعض اوقات. کبھی جو ہے موٹے لہجے کی جگہ باریک لہجہ، جیسے ربکا کی رے کو باریک پڑھنا، ربکا، ٹھیک ہے، ربکا. یہ اگرچہ سے نماز پہ تو فرق نہیں پڑتا ہے کوئی، لیکن بہرحال یہ کہ اس کا حسن متاثر ہوتا ہے. یا باریک کی جگہ پر موٹا لہجہ بنا لینا، جیسے باللہ میں اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا، جبکہ یہاں باللہ، باللہ، تو اس کو جہاں آپ کو باریک پڑھنا تھا وہاں آپ نے موٹا کر دیا. یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں مد لگانا تھا آپ کو، اس کو بغیر مد کے آپ نے پڑھ دیا. تو دیکھیے قرآن میں تو بہت سارے اشارے لکھے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وقف کہاں ہے اور وصل کہاں ہے، ملانا کب ہے، کیا ہے. قرآن میں جو یہ اس میں تو لکھا بھی ہوتا ہے جسے رموز اوقاف کہا جاتا ہے. قرآن میں نشانات لگے ہوتے ہیں نا. اچھا بعض اوقات دیکھیے آج کل ایک قرآن ہے جس میں کچھ خطی غلطیاں ہیں. قرات باقاعدہ قرآن میں خط ہے جو کہ خط عثمان طٰہٰ، سعودی عرب سے جو خاص طور پہ قرآن چھپتے ہیں، اس میں 6 غلطیاں خود قرآن کے اندر معاذاللہ کوئی تحریف اور وہ والی بات نہیں ہو رہی. قرآن جس رسم الخط میں لکھا جاتا ہے اس میں 6 غلطیاں. اور عام طور پر وہ ہمارے ہاں گھروں میں بھی خط عثمان طٰہٰ والے جو قرآن ہیں بعض اوقات وہ آ جاتے ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے وہ 6 غلطیاں نکالی ہیں، اور آیت اللہ نوری حمدانی نے بھی کہا ہے کہ اس کو کریکٹ کرنا چاہیے. خط عثمان طٰہٰ جو کہ بہت مشہور خط ہے رسم الخط میں، یعنی یہ ہم قرآن کے اندر کسی اس کی بات نہیں کرے کہ معاذاللہ قرآن میں کوئی غلطی ہے. قرآن جس رسم الخط میں لکھا جاتا ہے اس میں غلطی، 6 غلطی. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تو باقاعدہ فتویٰ دیا ہے، اور آیت اللہ نوری حمدانی نے بھی، کہ خط عثمان طٰہٰ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس میں بہت زیادہ اشکالات ہیں، اور اس میں اصلاح بہت بہتر ہے کہ اس کے اندر اصلاح کی جائے.
اور یہی بات آیت اللہ نوری حمدانی نے بھی اپنے ایک فتوے میں کہی. جیسے انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے اس کی، جیسے یہ سورہ والذاریات کے اندر یہ جو چوتھی آیت ہے انما توعدون لصادق، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثلا خط عثمان طہ میں اس طرح سے لکھا ہوا، اور آپ بھی اپنے قرآن جا کر چیک کیجئے گا. کہا کہ اصل میں یہ ہے انا ما توعدون لصادق، یہ انما نہیں ہے بلکہ ہے انا ما. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں ما جو ہے ما موصولہ ہے، اس میں انا کو ما سے الگ کرنا پڑے گا. اور اس طرح کر کے وہ اتنا وقت نہیں کہ باقی 5 چیزیں بھی جو ہے وہ بیان کی جائیں، تو وہ بہرحال آپ دیکھ سکتی ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ اب تو یعنی خود رسم الخط کے اندر عثمان طہ کا بہت بہترین رسم الخط ہے، اس کی بہت ساری خوبیاں بھی ہیں اس رسم الخط کی، لیکن اس کے اندر کچھ فاش غلطیاں بھی ہوئی ہیں. کم سے کم 6 غلطیاں کی نشاندہی تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کی. اچھا، اب لیکن یہ بھی کہا کہ بہرحال اگر اس کو پڑھ بھی لیا جائے اس طرح سے انما کر کے، تب بھی یہ خدا پر جھوٹ باندھنے کے مترادف نہیں ہوگا اور اس سے روزہ بھی باطل نہیں ہوتا. یہ بھی فتویٰ دیا. تو عام طور پر قرأت قرآن کے اندر کہا جاتا ہے، ایک عمومی نظریہ یہ ہے کہ جو 7 قاریوں کی قرأت ہے یا 14 قاریوں کی قرأت ہے اس انداز سے پڑھا جائے. بہت سے علماء کہتے ہیں کہ 7 قاریوں والی جو قرأت ہے اس میں کسی بھی طریقے سے پڑھ لیا جائے، 7 اور 14 کی بھی قید نہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ 7 قاریوں کے اندر ہی اس کو منحصر کیا جائے. جیسے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی فرمایا کہ اگر وہ جو کہ تمام مسلمانوں میں جو قرأت سب سے زیادہ مشہور ہو اس کو نماز کے اندر پڑھا جائے، لیکن آج کل صرف جو حفظ کی روایت کے مطابق، جو کہ اس نے عاصم سے، جو مشہور 7 قاریوں کے اندر سے تھا عاصم، اس کی قرأت جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے، یہی عام قرآنی نسخوں میں پائی جاتی. یہ ہمارے گھر میں جتنے بھی قرآن ہیں عاصم کی قرأت کے 120 ہجری میں جو ہے وہ عاصم کی جو ہے جو خود قاریوں میں سے تھے ان کا انتقال ہوا، اور ان کی قرأت اہل سنت کے ہاں بھی اور جو ہمارا مکتب فکر ہے فقہ جعفریہ اس کے اندر بھی اوتھینٹک سمجھی جاتی ہے ان کی قرأت، عاصم کی جو قرأت. اور ان کی قرأت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ قرأت جو ہے مختلف ذریعوں سے وہی کی ہے جو کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے. اور انہی کی عام طور پر عام قرآنی نسخوں میں یہی قرأت پائی جاتی ہے. اور بہت سے علماء کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ دیگر قرأتوں میں جو ہیں قرأتیں وہ اشکال سے خالی نہیں ہیں، لہٰذا عاصم کی قرأت ہی کو جو ہے وہ فالو کیا جائے. اچھا، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ نماز میں صحیح قرأت ہونی چاہیے کہ نمازوں میں کہ جس پیش امام کی قرأت صحیح نہ ہو اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی پیش امام کبھی آ گیا تھا کسی مسجد میں، اسے رکھ لیا گیا تھا، اب اتنا وقت گزر چکا ہے یا وہ اتنے بیمار ہو گئے ہیں یا ان کو فلاں ان کے ساتھ مسئلہ پیش آ گیا کہ اب ان سے صحیح طور پر قرأت نہیں ہوتی صحیح، لیکن پھر بھی کون ان کو نکالے، کیسے شرما حضوری بھی ہوتی ہے، مروت کے خلاف لگتا ہے. لیکن یہ کہ لوگوں کی اس سے نمازیں خراب ہو رہی ہیں. اگر کوئی صحیح طور پر قرأت نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز جماعت نہیں پڑھی جا سکتی. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چیز غلط. مثلا اگر وہ کلمے میں تجدید کوئی جملہ پڑھ رہا ہے، اس میں تجدید ہے اور وہ تجدید کے بغیر پڑھ رہا ہے. باقاعدہ آغا سیستانی سے پوچھا بھی گیا کہ اگر کوئی پیش امام اس طرح سے پڑھ رہا ہے اور تجدید نہیں پڑھی اس نے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مثلا، اور اسے فَتَمَنُّ الْمَوْتَ پڑھ رہا ہے، وہ کہا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اس نے تجدید کیوں نہیں لگائی. تو البتہ یہ ضرور ہو کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ ہی غلطی پر ہوں اور وہ اس کی قرأت صحیح ہو، یعنی واقعتاً اگر اس کی قرأت جو ہے غلط ہے اور آپ کو صحیح طور پر پتہ ہے اور وہ اس کو تلفظ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز جماعت بھی نہیں ہو سکتی. اور بعض اوقات یہ بھی ہے، آیت اللہ خود سیستانی نے بھی لکھا اور باقی مراجع کا بھی یہی، کہ اگر کوئی پیش امام نماز پڑھنے کے دوران قرأت کی غلطی کر جائے، اور ایسی غلطی کہ جو بڑی فاحش غلطی ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے غلطی کی، فوراً اپنی نماز کو فرادہ کر لینا ہوگا. اور نہ صرف فرادہ کرنا ہوگا بلکہ جو کلمہ اس نے غلط پڑھا تھا وہ بھی دوبارہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر نماز کو کنٹینیو کرنا ہے. اب جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہو سکے گی. تو بہرحال
لیکن اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب حسن قرات، اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے گھبرا کر آپ سوچیں کہ نہیں بہت ہی کیونکہ جو عام طور پر ایسے بھی افراد تھے، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا آپ سے، کہ جو اس انداز کی باتیں کیا کرتے تھے کہ جناب آیت اللہ بہجت کی قرات صحیح نہیں ہے، اور ان کے پیچھے تک نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ کہ جب حسن قرات اور جو اس کے تجوید کے جو قوانین ہیں اس کی پوری پاسداری ہونی چاہیے، جو کہ پاسداری واجب نہیں۔ تو بعض اوقات زیر زبر پیش کی غلطی ہو جاتی ہے اور اس سے معنی تک بدل جاتے ہیں۔ جیسے کہ علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی یہاں پر جو اصل ہے لام پر زبر کے بجائے اگر اس انداز سے پڑھیں، یہاں پر ہے وَرَسُولُهُ، اگر اس لام کو مکسور پڑھا جائے تو یہ یعنی اس کے نیچے زیر لگا دیں ہم، وَرَسُولِهِ ہی کر دیں اس کو پیش کے بجائے، لام کے نیچے زیر لگا دیں، تو ابھی تک یہ تھا، اس کے معنی یہ تھے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہیں۔ اگر وہ رسول ہی اس کو کر دیں گے تو اس کے معنی بن جائیں گے کہ خدا بیزار ہے مشرکوں سے اور معاذ اللہ اپنے رسولوں سے بھی، یعنی کفریہ بن جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ صرف زیر زبر پیش وغیرہ کی غلطی سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس بات کی ضرورت کا احساس کیا گیا کہ کیونکہ اس سے معنی پہ کافی فرق پڑ جاتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اعراب لگائے جائیں۔ فتحہ، اس کے اندر دیکھیے ایک ہے غائب ہو گئی، ایک گول ہے بھی آتی ہے، فتحہ کسرہ اور ضمہ، یعنی زبر زیر اور پیش، یہ صحیح طور پر پتہ ہونے چاہیے ہمیں، اور اس کو سب سے پہلے امیر المومنین کے ایک صحابی ابو الاسود دوئلی نے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، انہوں نے یہ اعراب اس کے اوپر لگائے تاکہ قرآن کو اس طرح کی تحریف سے بچایا جا سکے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔